السلام علیکم۔ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ دعائے قنوت، جو دیکھیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دعا پڑھتے ہیں، اور اس کا جو مطلب ہے وہ اتنا ایکسٹرا آرڈینری اور اتنا زبردست ہے کہ آئی وش کہ اگر ہم کو اس کی سمجھ آ جائے اور ہم جب یہ دعا مانگیں تو ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ یہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہم، اللہ، اور اس کے ساتھ جو میم مشدد بن کے اللہم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے انا۔ دیکھیں، اس کو انا نہیں پڑھنا، اس کو انا نہیں پڑھنا، اس کو انا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہے ان اور نون الف نا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور نون الف نا یہ ہم کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انا، بے شک، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے شک ہم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے آگے جو آ رہا ہے نستعینو کا، ٹھیک ہے؟ تو نستعینو کا آپ کو نون کی جو علامت کے طریقے سے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو نون یاد رکھیں کہ یہ ہم کے معنی میں یا ہمارے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نون، اور جو ہماری لینگویج میں بھی جو لفظ ہے وہ استعانت، مدد کے لیے لفظ ہوتا ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی، اہدنا الصراط المستقیم کے میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ نستعین، تو اس میں بھی یہی لفظ ہے۔ تو یہاں پہ نستعین میں کیا آ رہا ہے کہ بے شک ہم نستعین کا، بے شک ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، استعانت مانگتے ہیں۔ تو اس میں استعانت آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو اس کا نا روٹ لفظ ہے، اور کا جو ہے میں نے آپ کو بتا کہ تجھ سے، یعنی کہ فرام یو، تو ہم مانگتے ہیں استعانت تجھ سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ وا جو ہے وہ اور کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وا جو ہے وہ اور کے معنوں میں بھی آتا ہے، وا جو ہے وہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور وا جو ہے وہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے ونستغفرک، تو اس میں دیکھیں پھر وہی والا گرامر کی وہی، اب مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نون آ گیا ہے، استغفار آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کا ہے، کا یعنی کہ تجھ سے، ٹھیک ہے؟ ہم تجھ سے بے شک استغفار مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَنُؤْمِنُ بِکَ۔ اچھا، اب اس کے اندر پھر واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نؤمنو میں نون ہے اور ایمان کا لفظ آ رہا ہے، نؤمنو، ٹھیک ہے؟ اس میں تو ایمان آ گیا ہے، بکا، تیرے ساتھ۔ یہ با کا لفظ میں بکا کے اندر با ہے اور کاف ہے، تو یہ مل کے بکا کا مطلب ہوتا ہے کہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلا لفظ ہے، دیکھیں وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو وا آ گیا، نون آ گیا، پھر اس کے بعد توکل، ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں توکل، اللہ توکل، توکل کسی پہ بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں۔ علیکہ، اللہ جو ہے یہ حرف جار ہوتا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف جار وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جو ان، ایٹ، ان، یعنی کہ یہ اللہ، الہ، من، فی، یہ سارے حروف جار ہوتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد، یعنی کہ پر، تو پھر کاف آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، تو اس کے اندر کا تیرے کے لیے ہے، اللہ پر ہے، توکل ہے اور ہمارا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں علیکہ، تیرے پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ نثنی علیک الخیر، پھر دوبارہ وہی آ رہا ہے، تو اس کے اندر وا ہے، نون ہے، اور یہ نثنی میں ثنا کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علیک الخیر، بہت اچھی، خیر والی جو ہے نا، علیک الخیر، خیر کے ساتھ، ہم خیر کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ پھر وہی ہے، کا ہے، اور الخیر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بہت اچھی، ہم تیری سبحانی بیان کرتے ہیں، بہت ہی تیری تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ونشکرو کا ولا نکفرک، اور پھر وہی دیکھیں نون، واو آ گیا، نون آ گیا، شکر ہے، اور پھر کا ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وا، اور پھر لا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو یہ جہاں پہ بھی لا آئے تو آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ نون کے یہ نہیں کے معنی میں، ولا نکفرک،
پھر اس میں نون ہے، کفر ہے، ہم کو پتہ ہے انکار کرنا، تیرا کفر، تو یہ کاف آ گیا ہے، یہ کفر ہے، یہ نون ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اچھا اس کے بعد ہم اس کو میں رب کر لوں ذرا، یہ سوری، ٹھیک ہے، ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں اب کیا آ رہا ہے. یہاں تک کیا تھا ولا نکفرک و نخلو، یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ و نون اور یہ جو نخلو ہے، یہ اس میں خلوت ہے. خلوت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے، الگ الگ، علیحدگی کہہ لیں آپ. تو و نخلو، ہم خلوت اختیار کرتے ہیں. و نترکو، نترکو کے اندر کیا ہے، وا، نون اور ترک ہے، ٹھیک ہے. و نترکو کہ ہم جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے ساتھ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو ترک کر دیتے ہیں. میں یفجرک، جو کیا کر رہے ہیں، مئی کا من کا مطلب ہوتا ہے، یہ نیا لفظ ہے جو پہلے میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. من ربو کا، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے. تو بیسیکلی من کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، وہ جو. تو یف جرک، اس کے اندر جو یف جرک کا لفظ ہے، اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے، اس کو ایک منٹ، جو اس کے اندر روٹ ورڈ ہے وہ فسق و فجار والا، جو یعنی کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیرا فاجر ہے، اس کا لفظ ہے یہاں پہ. مئی اس کے اندر آ رہا ہے یف، یا ہے، فجر ہے، یہ فاجر ہے، اور کا ہے یعنی کہ تیری، اور یہ فاجر ہے. اچھا یہ یا جو ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بارے میں، یا جو ہے جب شروع میں آتا ہے تو یہ وہ یعنی کہ وہ جو، یہ یا کا لفظ جو ہے، میں نے جب اعوذ باللہ بتایا تھا تو اس میں اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، تعوذ باللہ تم پناہ مانگتے ہو، یعوذ باللہ وہ پناہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے یا کا لفظ یوز ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آخری حصہ رہ گیا اللہم کو میں نے کر لیا، اے اللہ، ایا کا، دیکھیں یہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، وہی والا لفظ ہے، ایا اور کا، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، نون ہے اور عبد ہے. تو یہ لفظ آ گیا ہے ایا کا نعبدو، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. والا کا نسلی، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو لفظ ہے، میں اس کو مٹا لوں ذرا، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ولا کا نسلی میں وا لام کاف، ٹھیک ہے. تو وا ہو گیا اور، ٹھیک ہے. لکا نسلی، تیرے لیے، یہ لام جو حروف جر پہلے بھی آیا تھا، للہ، ٹھیک ہے، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی لام جو ہے وہ کے لیے ہوتا ہے، کاف تیرے لیے. وَلَكَ نُصَلِّي، ہم نماز پڑھتے ہیں. اس میں دیکھیں نون ہو گیا اور سلی نماز کے لیے، تیرے لیے نماز، تیرے لیے نماز پڑھتے. وَنَسْجُدُ، ٹھیک ہے. وَنَسْجُدُ میں وا، نون اور سجدہ، ہم تیرے لیے سجدہ کرتے. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، پھر واو آ گیا. اچھا اس کے اندر پھر نا یہ لفظ آ رہا ہے الہ. یہ تھوڑا سا اس کو میں ایک منٹ، میں نیا پیج کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی تو اس میں دیکھیں وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اس میں دیکھیں الہ، اس میں جو لفظ ہوتا ہے وہ الہ
اور کاف، ٹھیک ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، کی طرف. المسجد، البیت، الغرفہ، ٹھیک ہے. غرفہ روم کو کہتے ہیں. تو الیکا نسعی، یہ دیکھیں جو ہم جب عمرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو صحیح ہوتی ہے، ہم ہو گیا، نون ہو گیا اور صحیح ہو گیا. تو یہ بھی لفظ وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم تیری طرف ہی دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا نافدو، اس کے نا وان نا اور حافظہ ہے. تو حافظہ نا بیسیکلی پوتے کو کہتے ہیں. اس کا جو لفظ ہے، اس میں جو روٹ لفظ ہے اس میں حافظہ جو ہے وہ پوتے کو کہتے ہیں. اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری طرف ہی دوڑتے ہیں اور تیری خدمت کرنے کے لیے ہم نا ہر وقت حاضر رہتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم بھاگ بھاگ کے ہم تیرا کام کریں. پھر اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے یہ ہماری زبان میں نیا ہے، وہ نرجو رحمتک، ٹھیک ہے. نرجو کا مطلب ہوتا ہے امید، ٹھیک ہے. اور ہم اس میں نون ہے، ہم امید کرتے ہیں تیری رحمت. رحمت اور کاف، تیری رحمت، ٹھیک ہے. اب آخری حصہ رہ گیا ونخشى عذابک، ٹھیک ہے. ونخشى عذابک میں ہے وا، نون اور خشیہ، خشیت جو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں ڈر کے لیے خشیت، خشیت الہی. تو وہ بیسیکلی خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، ٹھیک ہے. تو یہی بات یہاں پہ نہیں، ونخشى عذابک، ٹھیک ہے. عذابک میں کیا ہے؟ عذاب اور کاف، تیرا عذاب. دیکھیں ہماری جو ہماری زبان میں. پھر انا عذابہ کا پھر وہی دوبارہ آ گیا. بالکفاری میں با ہے، الکفار ہے، ٹھیک ہے. ملحق، تو یہ دیکھیں وہ بالکل ہمارا الحاق کے لیے ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے لفظ. تو بے شک جو ہے وہ عذاب جو ہے تیرا عذاب بالکفاری، کفار کے ساتھ ہے، کو ملنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر ہم دوبارہ سے اگر ہم جلدی سے اس کو ہم ریوائز کریں تو دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم الشان یہ دعا ہے کہ اس کی جتنا بھی اس کو کیا جائے وہ کم ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ولیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملک. تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ جو اللہم انا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے. بے شک میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی جسٹ اب آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. بے شک ہم تجھ سے ہی میں پناہ مانگتے ہیں، ہم تیرے سے استغفار کرتے ہیں، ہم تجھ پر ہی ایمان رکھتے ہیں، ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی ثنا بیان کرتے ہیں بہترین طریقے سے، اور ہم تیرے ہی شکر کرتے ہیں، اور ہم تیرا کفر نہیں کرتے. اور ہم اس انسان سے خلوت کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ترک تعلق کر لیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے. پھر اگلا حصے میں کیا ہے؟ اللہم ایاک نعبد، اے ہمارے رب، اللہم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہم نماز پڑھتے ہیں اور تجھ کو ہی ہم سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے ہم کام کرتے ہیں اور ہم تیری ہی رحمت کے منتظر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے آخری حصے میں ایک منٹ، یہ دیکھیں آخری حصے میں کیا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں تیری طرف ہی دوڑتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے ہی عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بے شک یہ جو عذاب ہے وہ کفار کو ملنے والا ہے. تو اللہ میاں ہمیں اس دعا کو سمجھنے کی اور ہر نماز میں جب ہم پڑھیں وتر میں تو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا کریں. السلام علیکم.